قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء کا درس شروع کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ میں ایک نئی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، تو ہر طرف سے دشمنوں نے یلغار کر دی. جغرافیائی سرحدوں اور نظریاتی سرحدوں کو متاثر کرنے کے لیے جو کچھ بھی اس وقت کی طاقتوں سے بن پڑا انہوں نے کوشش کی. تو ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی سلطنت اور صحابہ کرام کو ضرورت تھی مضبوط لاہ عمل کی. چنانچہ بین الاقوامی جو معاملات تھے ان کے لیے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران نازل کی گئیں. جیسا کہ درسوں میں آپ حضرات سنتے رہے کہ سورہ بقرہ کے اندر خاص طور پر یہود کے بارے میں تفصیلات پیش کی گئیں اور ان کا پچھلا پس منظر ذکر کیا گیا، انبیاء کرام کے ساتھ ان کے معاملات کیسے رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے متعلق ان کے معاملات کیسے رہے، ان کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا. اور اس کے بعد آل عمران میں نصارہ سے متعلق احکامات ذکر کیے گئے اور مشرکین کے بارے میں دونوں صورتوں کے اندر ضمن میں باتیں ہوتی رہیں. تو بین الاقوامی جتنے معاملات تھے ان سے متعلق ہدایات ان دونوں صورتوں میں بڑی تفصیل سے دی گئیں. اور اسی طرح ان صحابہ کرام کے معاملات بھی تھے جو ضعف کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے ہجرت نہ کر سکے یا گرفتار ہونے کی وجہ سے، وہاں پر بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے، قید و بند کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نام لے لے کر دعائیں کرتے رہے. لیکن صلح حدیبیہ کے معاہدات بھی تھے اور شروع میں سلطنت کے اندر ایک کمزوری بھی تھی. تو شروع میں سلطنتیں اتنی مضبوط نہیں ہوتی. تو ایسے میں آپ جانتے ہیں کہ ان سے متعلق بھی احکامات کی ضرورت تھی، وہ بھی احکامات دیے گئے. چنانچہ وہ معروف واقعہ احادیث کے اندر بھی منقول ہے کہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی انہی صحابہ میں سے تھے. تو کہیں ہجرت کر کے چھوٹ کر مدینہ منورہ آ گئے تو مشرکین نے معاہدے کے مطابق ان کو لینے کے لیے 2 آدمی بھیجے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا. اور چونکہ معاہدہ تھا، معاہدوں کی پاسداری امت کو سکھائی جا رہی تھی. راستے میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا ڈر کے مدینہ کی طرف بھاگا، تو یہ بھی پیچھے پیچھے مدینہ آ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جنگ کو بھڑکانے والا ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ اگر اب بھی مجھے لینے کے لیے افراد آئے تو واپس کر دیا جاؤں گا. تو یہ وہاں سے نکل کر ایک جگہ پر الگ سے انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا. اور پھر چند دنوں میں مکہ مکرمہ سے اور بھی کچھ نوجوان صحابہ کرام وہاں پر پہنچ گئے. چنانچہ یہ ایک مختصر سی جماعت بن گئی اور اتفاق سے یہ وہ راستہ تھا جہاں سے مشرکین کے تجارتی قافلے گزرتے تھے. تو انہوں نے ان پر شب خون مارنے شروع کیے اور ان کا راستہ وہاں سے مشکل بنا دیا. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے جو ہدایات دی ہیں وہ اہم ہیں کہ سلطنتوں کی ذمہ داریاں اگرچہ بہت ساری ہوتی ہیں لیکن افراد کی اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو خود ہاتھ پر ہاتھ دھر کے مار ہی کھائے چلے جانا یہ بھی کوئی دانائی کی بات نہیں ہوتی. اگر کسی طرح سے کچھ کیا جا سکتا ہو تو خود بھی ہاتھ ہلا لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی.
چنانچہ مشرکین نے ان سے تنگ آ کر اپنی شرط واپس لی اور ان کو مدینہ منورہ میں آباد ہونے کی اجازت دے دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا۔ تو ان سے متعلق بھی معاملات تھے، اور اسی طرح مکہ مکرمہ کے اندر خاص طور پر چونکہ یہود آباد تھے جن میں سے بہت سارے منافقین تھے، ان سے متعلق بھی معاملات تھے، تو یہ ساری چیزیں بھی تفصیل ان صورتوں کے اندر ذکر کی گئیں۔ اس کے بعد ضرورت اس بات کی بھی تھی کہ مسلمان قوم، مسلمان امت اندر سے مضبوط ہو، تو اندر سے مضبوط اسی وقت ہوگی جب ہر کسی کو اس کے حقوق ملیں گے، اور ہر کسی کو پتہ ہو کہ میرے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں اور میرے حقوق کیا ہیں۔ اور پھر تعلیم یہ دی گئی کہ حقوق کے بارے میں جہاں تک درگزر ہو سکے کریں، اور ذمہ داریوں کے اندر ذرہ بر کوتاہی نہ کی جائے۔ اور پھر کسی بھی امت میں، کسی بھی قوم میں خاندانی نظام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور خاندانی نظام کے اندر عورت ایک اہم کردار ہے جو پورے کنبے کو کنبہ بناتی ہے، گھر میں بچوں کی تربیت کرتی ہے، بچے وہیں پر نشو و نما پا کر، وہیں سے تربیت پا کر مجاہد بنتے ہیں اور فقیہ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں اور غازی بنتے ہیں، وہیں سے تربیت ان کی شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اس صورت میں خاص طور پر پھر عورتوں کے احکام بڑی تفصیل سے ذکر کیے گئے، اور میاں بیوی کے معاملات بڑی تفصیل سے ذکر کیے گئے، طلاقوں کی حدیں متعین کی گئیں، نکاح کے طریقہ کار متعین کیے گئے۔ تو گویا کہ ایک ایک چیز جو عورتوں پر ظلم بن کر پھیلی ہوئی تھی معاشرے میں، ان کی نشاندہی کی گئی، ان کو ختم کیا گیا، اور عورتوں کو ان کے مساوی حقوق دیے گئے۔ اور وراثت میں سے ان کو حصہ نہیں ملتا تھا، تو وراثت کے احکام بڑی تفصیل سے ذکر کیے گئے، خواتین کی وراثتوں کا ذکر کیا گیا اور ان کے حصے متعین کیے گئے۔ اور خاص طور پر غزوہ احد کے بعد، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت ساری خواتین بیوہ ہو گئی تھیں، تو بیوہ خواتین اور بہت سارے بچے یتیم ہو گئے تھے، تو یہ بھی معاشرے کا اہم حصہ ہوتے ہیں۔ تو مجاہدین اگر لڑ کر اپنی جان دے دیتے ہیں یا خدا نہ خواستہ معذور ہو جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کو معاشرے میں معطل چھوڑ دیا جائے، بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے، بلکہ سلطنتوں کی اور عام لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، محکموں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کا بھی خیال رکھیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ چنانچہ یتیموں سے متعلق شروع سے ہی بڑی تفصیل سے احکام ذکر کیے گئے اور ان کے فضائل ذکر کیے گئے کہ وہ گھر، سب سے بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم بچہ پرورش پاتا ہو اور اس کو اچھی تعلیم اور تربیت ملتی ہو، اور اس کے ساتھ معاملات بھلائی کی بنیاد پر کیے جاتے ہوں، اس کی خیر خواہی کی بنیاد پر کیے جاتے ہوں، اور اس پر کسی طرح کی زیادتی نہ ہوتی ہو۔ تو یہ گھر سب گھروں میں سے بہترین گھر ہے اللہ اور اللہ کے نبی کی نظر میں۔ اور بدترین گھر، سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس گھر میں کوئی یتیم پرورش پاتا ہو اور اس کے حقوق کی پاسداری نہ کی جاتی ہو، اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ نہ کیا جاتا ہو، خیر والا معاملہ نہ کیا جاتا ہو، اس کے نفع والا معاملہ نہ کیا جاتا ہو، تو یہ گھر بدترین گھر ہے۔ تو اس طرح سے فضائل بھی ذکر کیے گئے، وعیدیں بھی ذکر کی گئی، حقوق بھی متعین کیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے۔ پھر مسلمانوں کی عبادات کے معاملات تھے، آپس کے معاملات، اخلاقیات، ان چیزوں پر بڑی تفصیل سے سورہ نساء کے اندر گفتگو کی گئی ہے۔ اور پھر چونکہ عرب لوگ صحراؤں میں سفر کرتے تھے، مجاہدین کو، افواج کو صحراؤں میں سفر کرنا پڑتا تھا، تو ایسے میں پانی کی بڑی قلت تھی، تو تیمم کے حکام وہ بھی سورہ نساء کے اندر ذکر کیے گئے۔ اور راستے میں نمازوں کا مسئلہ تھا، اتنی دیر بسا اوقات پڑاؤ کا موقع میسر نہیں آتا تھا کہ تفصیل کے ساتھ پوری نماز پڑھی جائے، تو قصر کے احکام بھی سارے وہ اسی صورت کے اندر نازل کیے گئے۔ اور اسی طرح قتل کے احکام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مقدمات پیش ہوتے، آپ ان مقدمات کے فیصلے کرتے، تو فیصلوں کو ماننے کے حوالے سے مسلمانوں کو تعلیم اور تربیت دی گئی۔
اور یہ بات سمجھائی گئی کہ ہر وہ معاشرہ بہترین معاشرہ ہے جس میں انصاف کار فرما ہو، اگر خدا نخواستہ اس کی بنیاد بے انصافی پر ہو جائے تو یہ تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ چنانچہ ایسی مثالیں کسی اور جگہ پر نہیں ملتی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں اور اپنے ہی طے کیے ہوئے ایک قاضی کی عدالت میں ایک یہودی کے مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں، اور جو قاضی ہیں وہ صحابی بھی نہیں ہیں، تو اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے برابر میں عدالت کے اندر کھڑے ہو کر فیصلہ سنتے ہیں، اور فیصلہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو جاتا ہے اور وہ فیصلے کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی مثالیں اور اس طرح کا انصاف سوائے پھر مسلمانوں کے کہیں اور نظر نہیں آتا۔ تو رفتہ رفتہ ہماری عدالتیں تباہ ہو گئیں اور ان کے اندر انصاف بکنے لگا، اور یہ سارے کچھ معاملات یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہیں، اسلامی تعلیمات کا نتیجہ نہیں ہیں۔ تو بہرحال سورۃ النساء کے اندر مسلمانوں کو آپس کے معاملات سمجھائے گئے ہیں کہ اس وقت تک کامیابی پوری میسر نہیں آ سکتی جب تک کہ تم آپس میں ایک مضبوط قوم نہیں بن جاتے۔ جب تمہارے اندر انتشار ہوگا تو پھر تمہاری افواج بھی بے یار و مددگار ہو جائیں گی، پھر تمہیں وہ کامیابیاں میسر نہیں آئیں گی۔ تو اندر سے تمہارا مضبوط ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے حقوق، فرائض اور ذمہ داریوں کا تعین کیا گیا، جو انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ اپنے وقت پر آتا رہے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آپس کے معاملات بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بین الاقوامی معاملات بھی درست کرنے کی، برابری کی سطح پر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔